السلام علیکم پیارے ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو لے کے آ رہا ہوں کیونکہ ایک تو گرم حرام کی وجہ سے دوسرا میری تھوڑی سی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ تو دیکھ بھی ہوگا آئس کے نیچے جو ہے نا میرے ہلکے پڑ رہے ہیں۔ بس آج جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آ گیا ہوں، اور ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے، موٹاپے کا۔ ہر عورت آج کل یہی کہتی ہے گھر میں مجھے موٹاپا ہو رہا ہے، چربی بڑھ رہی ہے، مجھے پتلا ہونا ہے۔ بس آج یہی ویڈیو لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو اگر آپ کے پیٹ کے گرد چربی ہے، آپ وزن کم کرنے کے لیے کافی زیادہ ٹوٹکے کر چکے ہیں، ڈائٹنگ کر چکے ہیں، ایکسرسائزز کر چکے ہیں، اور یہ سب کرنے سے وقتی طور پر تو آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن پیٹ کے گرد جو ضدی چربی ہوتی ہے نا، جس کو ہم اسٹبن فیٹ کہتے ہیں، یہ کم نہیں ہوتی، جس کو عام زبان میں پلے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا اس کو لو ہینڈلز بھی کہتے ہیں۔ تو آج کی اپنی میں اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی ٹپس دینے والا ہوں جو شرطیہ طور پر آپ کا موٹاپا، آپ کے لو ہینڈلز، آپ کی جو ایکسٹرا چربی، وہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ آپ کو خود کو فرق محسوس ہوگا، اور چربی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ میری جو ہیں 5 ٹپس جو میں آپ کو دوں گا، یہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں جو اب تک ایکسرسائزز، ڈائٹنگ اور طرح طرح کے ٹوٹکے کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ میں جو 5 ٹپس دوں گا، وہ ٹپس انشاءاللہ تعالی آپ کی چربی کو ضرور کم کرے گی، اور آہستہ آہستہ کرے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی فوراً کم کرے گی، آپ اس پر عمل کریں، آہستہ آہستہ آپ کو فرق محسوس ہوگا، اور اگر فرق محسوس ہو، آپ کی چربی کم ہو جائے، وہی پہلے جیسی آپ کی دبلی پتلی کمر ہو جائے، تو میرے لیے دعا کیجیے گا، اور تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو وہ خوراک ہمارا معدہ نرم کرنے کے بعد گلوکوز کی فارم میں، گلوکوز کی شکل میں ہمارے خون کے اندر بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب خون سے یہ خوراک جب ہمارے خلیوں میں جائے گی، تب ہی ہمارے جسم کو انرجی ملے گی، حرکت ملے گی، موومنٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو خون سے اس گلوکوز کو دوبارہ سے خلیوں تک بھیجنے کے لیے ہمارے جسم میں کیمیکل موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکل ہمارا جو ہے لبلبہ نکالتا ہے، جس کو انسولین ہارمون کہتے ہیں۔ اس انسولین ہارمون کا کام یہ ہے کہ خون سے گلوکوز کو اکٹھا کرنا، اور سیل کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو لے کر جانا۔ اب کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے خوراک کھانے کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم انسولین بہت زیادہ مقدار میں بنا رہا ہوتا ہے، کہ دن میں بہت زیادہ وقفے سے انسولین نکال رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، ہمارے خلیے اس انسولین کے اگینسٹ امیول ہو جاتے ہیں، مزاحمت کا رول پلے کرتے ہیں۔ ان کو عادت ہو جاتی ہے ہمارے خلیوں کو بار بار انسولین کی موجودگی میں وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس انسولین کو زیادہ رسپانس نہیں کرتے، لیکن پہلے تھوڑی انسولین سے زیادہ کام ہو جاتا تھا، لیکن اب ہمارے جسم جو کہ تھوڑی انسولین کا عادی نہیں رہا، اس کو اب زیادہ مقدار میں انسولین چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بار بار ہمارے لبلبے کو سگنل دیتا ہے کہ وہ مزید انسولین پیدا کرے، اور مزید انسولین جب ہمارے خون کے اندر آتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ انسولین ریزسٹنس ہوں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیٹ ہے، اس کے ارد گرد جو چربی ہے، جو وزن ہے، یہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، تو کئی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسے باہر گھومے پھرے لوگوں کو دیکھیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو ہے نا کپڑے پہنے ہوں تو ایسے چربی جو ہے نا باہر کی طرف ایسے مڑی ہوئی لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ سب یہی ہوتا ہے۔ یہ جو پیٹ کے ارد گرد چربی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے، آپ کی انسولین رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جب نشانیاں آپ کے اندر ہوں، مطلب کہ یہ چربی لٹکنا شروع ہو جائے، موٹاپا زیادہ ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے جو جسم کے اندر جو ہے نا انسولین رجسٹر زیادہ ہوئی ہے۔ تو کئی لوگوں کو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پلے زیادہ ہوتے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ لوئل ایبڈومنل فیٹ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے ہارمونل امبیلنس انسولین رجسٹنس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا
کہ آپ کس طرح سے اس انسولین ریزسٹنس نامی بیماری سے جان چھڑا کر دوبارہ سے اپنی دبلی پتلی کمر کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے وزن کو کم کر کے کافی ساری بیماریوں سے جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ انسولین ریزسٹنس کو اگر ہم بیماری کی ماں کہیں تو یہ کم نہ ہوگا۔ تو دوبارہ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل پر اگر نیو ہو تو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچائے جو اپنے موٹاپے کو لے کر بہت تنگ۔ اس کی وجہ سے ایک تو آپ کا وزن زیادہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا فیوچر میں کیونکہ آپ کا لبا بار بار مسلسل کام کر رہا ہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ تھک کر کام کرنا چھوڑ دے گا، جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، آپ کو شوگر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسولین ریزسٹنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے خون کے اندر کولیسٹرول لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر اندرونی سوزش ہو سکتی ہے، انفلیمیشن ہو سکتا ہے۔ خواتین میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے پی سی اوز کہتے ہیں۔ پی سی اوز کیا ہوتا ہے؟ پی سی اوز ہوتا ہے پالیسسٹک اووری سنڈروم۔ یہ صرف اور صرف انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے آپ کے جسم میں انرجی لیول کم سے کم رہتا ہے، آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اور جس سے آپ کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اس سے جان چھڑوانا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس سے جان چھوٹے گی تو ہی آپ کے پلوں کا وزن کم ہوگا، پلے جھڑیں گے، آپ کی چربی پگھلے گی اور آپ پھر سے اپنی دبلی پتلی کمر میں واپس آ کے اپنی پرانی پینٹس جو ہیں وہ دوبارہ پہن سکیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ ہم نے کھانا دن میں صرف اور صرف 2 دفعہ کھانا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 3 ٹائم کا کھانا آپ نے چھوڑ کر آپ نے 2 ٹائم کرنا ہے۔ 2 ٹائم کب کرنا ہے؟ صبح اور شام کا۔ دوپہر کا کھانا آپ چھوڑ دیں۔ یہ جو دن میں 3 دفعہ کھانا ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بار آپ کھانا کھائیں گے آپ کے جسم میں انسولین نکلتی رہے گی، بنتی رہے گی، تو جسم انسولین ریزسٹنٹ رہے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ کریں۔ فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ مطلب کہ دن میں 2 بار کھانا کھائیں، پرہیز کریں تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ عام زبان میں سمجھیں، صرف اور صرف دن میں 2 بار کھانا کھائیں۔ جیسے رمضان میں آپ 2 دفعہ کھاتے ہیں، صبح سحری کی اور پھر شام کو افطاری، بالکل اسی طرح آپ نے صبح ناشتہ کرنا ہے اور پھر رات کو کھانا کھا کر چہل قدمی لازمی کر کے سونا ہے۔ یہ نہیں کہ کھانا کھایا رات کا اور چل گئی سو جائے، نہیں، آپ نے چہل قدمی لازمی کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اسی کے بعد جو ہے نا آپ فوراً ناشتہ کر لیں اور اچھا خاصا ہیوی قسم کا ناشتہ کیا کریں، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے گریفٹ کی ہوئی، گریفٹ جس کو کارڈین کلاک کہتے ہیں، ہمارا جسم اس کے مطابق چلتا ہے۔ دن میں جیسے ہی آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں ہمارے سیلز کی انرجی بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں ہیوی ناشتے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر شام کو جو کھانا ہے وہ رات سورج غروب ہونے کے بعد کھا لینا ہے، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا، کیونکہ اس وقت ہمارا جو جسم ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، آپ ایکٹیویٹی سلو کر دیتے ہیں کیونکہ سونا ہوتا ہے۔ آپ کا جسم جتنا کم انسولین پروڈیوس کرے اس کے درمیان میں بیچ میں آپ نے اسنیکنگ یا کوئی چٹپٹی چیز نہیں کھانی، ٹھیک ہے، یہ پرہیز کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے کوئی چٹپٹی چیز باہر کی چٹپٹے آلو وغیرہ، سموسے، رول، برگر، یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھو ہر چیز کی جو ہے نا، اگر کوئی بیماری ہوتی ہے نا تو اس کا علاج ضرور ہوتا ہے، اور اس کا علاج زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پرہیز کریں۔ آپ کو جو ڈاکٹر ہدایت دیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، تو ان کی ہدایت پر جو ہے نا عمل کیا کریں، ان کی جو ڈائٹ بتاتے ہیں، وہ جو پرہیز بتاتے ہیں اس پر جو ہے نا پورا اس کا خیال رکھیں تو آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے چٹپٹی چیز نہیں کھانی، کیونکہ آپ چٹپٹی چیز کھائیں گے تو آپ کا جو ہے جسم وہ انسولین پروڈیوس کرے گا، تو انسولین پروڈیوس کرے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چربی بڑھے گی، آپ کو موٹاپا ہوگا۔ دوسری ٹپ یہ ہے، نمبر 2 ٹپ جو ہے وہ آپ کے کھانے کا آرڈر۔ کھانے کا آرڈر، کھانے کی جو ترتیب ہوتی ہے بہت ہی زیادہ معنی رکھتی ہے کہ آپ کا جسم ریزسٹنٹ انسولین سے کس طرح سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ کھانا آپ نے جب بھی کھانا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو کوشش کرنی ہے کہ سلاد ساتھ لازمی کھانا ہے آپ نے۔ آپ سلاد کھانے سے کیا ہوگا،
सलाद खाने से होगा ये कि सबसे पहले तो आपको इससे फाइबर मिल जाएगा। सलाद के अंदर जो है वो फाइबर मौजूद होता है। फाइबर के अलावा सलाद कवरिंग प्रोड्यूस करता है। आपकी आंतों के अंदर जो आपने खाना खाया होगा उसके इर्द गिर्द पहले सलाद खाने से एक कवरिंग पैदा हो जाती है। अब इस कवरिंग से फ़र्क ये पड़ता है कि आपने जो सलाद अगर ना खाया होता तो फौरी तौर पर इंसुलिन बढ़नी थी। थोड़ा थोड़ा करके आपकी खुराक हजम होना शुरू होती है, थोड़ी थोड़ी करके इंसुलिन निकलती है, जिसकी वजह से आपका मसला आपकी चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। खाने के अंदर साथ ही आपने जो है एक पोर्शन प्रोटीन का भी लाजमी रखना है। प्रोटीन से फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं, जैसे गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन इसकी वजह से निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन का काम ये होता है कि ये आपके जिस्म के अंदर फैट बर्निंग को बढ़ा देता है, आपकी चर्बी को पिघाल के निकाल देता है। ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए पहले तो आपने सलाद खाया, साथ आपने खुराक के अंदर प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर लिया ताकि आपका ग्लूकागॉन सीक्रेट हो। खाने के अंदर ये जो हम नाश्ता खाते हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कोशिश करें इसको अवॉइड करें। चीनी, चावल, मैदा इनको अवॉइड करें। ठीक है, मैदे से बनी आपने कोई चीज़ नहीं खानी, मैदे से भी बनी हुई चीज़ आपने नहीं खानी, आपने कोई तली हुई चीज़ नहीं खानी, बाहर की कोई भी चीज़ आपने नहीं खानी। ठीक है, मुकम्मल परहेज़ करेंगे तो आपको जल्द से जल्द फ़ायदा होगा। अब आपने खाना क्या है, इसके अगेंस्ट आपने रोटी खानी है गंदम की। आप मल्टीग्रेन फ्लोर रोटी खा सकते हैं। और आपने कभी भी नेकेड कर्ड्स नहीं खाने। नेकेड कर्ड्स क्या हैं कि आपने रोटी ऐसे ही ली, सालन के साथ लगा के खा ली, तो इस तरह आपने नहीं करना। फ़ायदा इसमें है कि आपने जब भी कोई चावल लेने हैं पहले तो कोशिश करें कि आप चावल न लें, लेकिन अगर आप इसके शौकीन हैं तो कोशिश करें कि इसको किसी फैट सोर्स के साथ मिला के खाएं जो कि हेल्दी हो। मिसाल के तौर पर आपने रोटी के एक साइड पे हल्का सा घी लगा लेना है, देसी घी जो होता है ना, वो आपने रोटी के साथ लाजमी लगा के खाना है, तो उससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। ये बहुत ही हेल्दी है। ठीक है, घी को रोटी पर लगाने का फ़ायदा क्या होगा, आपके जो इस रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा ना, वो फौरी तौर पर टूट के जिस्म के अंदर हजम होकर इंसुलिन को जो इसने बढ़ाना था, अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, और हाजमा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी इंसुलिन एकदम स्पाइक नहीं होगी। तो ये बड़ी बेहतरीन टिप है कि आपने जब भी रोटी खानी है तो हल्का सा देसी घी लगा लेना है। जब भी चावल खाने हैं तो चावल कोशिश करें कि हफ्ते में एक ही बार खाएं। अगर आप ज़्यादा शौकीन हैं तो कोशिश किया करें कि उसमें भी जो है ना हल्का सा देसी घी के अंदर तड़का लगा लिया करें, फिर आपको नकाब का साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरी टिप ये है कि हमारी खुराक के अंदर एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या आप अपनी खुराक के अंदर एसिड, प्रोटीन और ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं? नहीं ना, तभी तो आपकी जो है फैट हो जाता है, आपके जिस्म में मोटापा आ जाता है, आपको फैट बर्निंग होती है। तो एसिड क्या काम करता है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर अगर एसिड मौजूद है तो वो इंसुलिन के बनने को स्लो कर देता है। तो खुराक के अंदर आपने एसिड किस तरह लेकर आना है, सबसे पहले और बेहतरीन इसमें ये रहता है कि आप जब सुबह उठें तो एक गिलास पानी के अंदर 2 टेबल स्पून विंगर एप्पल सीडर आराम से मार्केट में जो मिल जाता है, कोशिश करें मादर फॉर्म में आपको मिले। मादर फॉर्म के अंदर ऐसा होता है कि आपको थोड़े थोड़े ना उसके ज़रात नज़र आते हैं, सेब के ज़रात नज़र आते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स में बना हुआ होता है उसके अंदर आपको ज़रात नज़र आते हैं। तो ये आपने रोज़ाना निहार मुँह पीना है। ठीक है, उसके 2 चम्मच मिला के पानी के अंदर सुबह सुबह निहार मुँह आपने पी लेना है। इससे आपकी एनर्जी बेहतर रहेगी, इससे आपका इंसुलिन लेवल कम से कम रहेगा और उसकी वजह से ही आपका फैट बर्निंग भी एक्सेलरेट होता है। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एप्पल सीडर जो कि एक तेज़ाब है, तो ये आपके दांतों को जो ऊपर वाली तह है उसको भी ख़राब कर सकता है। तो एहतियात के तौर पर आपने इससे स्ट्रो के साथ पीना है। ठीक है, ऐसे नहीं पीना, स्ट्रो के साथ पीना है आपने। उसके अलावा अगर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके गले का मसला है, गला ख़राब रहता है, तो उसका हल ये है कि आपने दही का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दही के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड मौजूद होता है और ये लैक्टिक एसिड सेम वही रोल प्ले करता है। तो आपने जब भी खाना खाना है हल्का सा साथ रायता बना के खाना है, या फिर दही का वैसे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके अंदर एसिड बढ़ सके और आपकी डाइजेशन बेहतर हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन कम से कम हो। चौथी टिप ये है कि वज़न कम करने की सफ़र में लोग नींद को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये अच्छी बात होती है कि आप अपनी नींद ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करें। आप कोशिश किया करें कि इशा
اور مغرب اور عشاء کے درمیان ہی آپ کھانا کھا لیں، پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہی آپ جو ہے وہ سو جائیں۔ رات کو زیادہ موبائل استعمال کرنا آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کیا کریں آپ جلدی سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر فجر کے ٹائم نماز پڑھیں، اچھا سا ہیلدی سے ناشتہ کریں، آپ دیکھیے صحت مند بھی رہیں گے اور آپ کے چہرے پر نور بھی آئے گا۔ اور بس میں ساتھ ساتھ ہدایات بھی دیتا ہوں، کیونکہ اچھی باتیں بھی بتانی چاہیے، لوگوں کو اچھی ہدایات دینی چاہیے۔ اگر نیند پوری نہیں ہوتی تو ہمارے جسم کے اندر کچھ کیمیکلس ہیں، ہارمونس ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہنگر ہارمون ہوتے ہیں، یہ بھوک لگانے والے کچھ کیمیکلس ہیں، اور کچھ کیمیکلس اللہ پاک نے رکھے ہیں جو بھوک کو کم کرتے ہیں۔ اس میں نام آتا ہے لیپٹن اینڈ گریلن۔ لیپٹن جو ہے وہ آپ کی بھوک کو کم کرنے کا کام کرتا ہے، اور جو گریلن ہے وہ آپ کی بھوک کو بڑھانے کا کام کرتا ہے، اور آپ جو ہے وہ جنک فوڈس کا استعمال کر لیتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جنک فوڈس آپ استعمال کرتے ہیں، گندی چیزیں کھا لیتے ہیں جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل پاتا۔ یہ جو فاسٹ فوڈ آپ کھاتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ جنکس ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ تو آپ اپنی نیند کو بہتر بنائیں، کیونکہ نیند بہتر ہوگی تو آپ کی گروتھ ہارمون اور بہتر طریقے سے نکلے گا، جو کہ ایک طریقے سے فیٹ برننگ ہارمون ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے ہنگر ہارمون اس کی وجہ سے بیلنس رہیں گے، اس لیے نیند بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پانچویں جو ٹپ ہے اور لاسٹ جو ٹپ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ورزش لازمی کرنی ہے۔ اب یہ ورزش کیسے؟ اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ نا وہ اپنا وزن کم کرنے کے لیے جو ہے نا باقاعدہ 2-4 گھنٹے جو ہے نا واک کرتے ہیں، اور صرف واک نہیں کرتے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھائی اتنے جو ہے نا وہ گرم کپڑے پہن کے دھوپ کے اندر بھاگ رہے ہوتے ہیں گرمی میں، اتنے تنگ اور گرم کپڑے پہن کے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ گرم کپڑے پہن کر اوپر جو ہے نا وہ شاپنگ بیگ بھی جو ہے نا پورا چڑھا کے سر پہ بھی تو واک کر رہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پسینہ جتنا زیادہ آئے گا اتنا ہی جو ہے ہم کو زیادہ فائدہ ہوگا، وزن جو ہے وہ جلد سے جلد کم ہوگا، لیکن یہ ورزش نہیں ہے۔ آپ نے جسم میں پانی کم نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے جسم سے چربی کم کرنی ہے۔ چربی کم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ہارمون کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو ورزش بہت زیادہ کرنی نہیں پڑتی۔ آپ جو ہے وہ ایکسٹریمیس ایکٹیویٹی ایک واک نہیں ہے، یہ اتنی اچھی ایکسرسائز نہیں ہے، اس سے اچھے آپشنس موجود ہوتے ہیں، اور وہ آپشن ہے کہ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ چیز آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے آپ کی چربی کو کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کے ذریعے آپ کم وقفے میں یا کم ٹائم دے کر زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو واک کرتے ہیں اس کے بجائے جو ہے آپ نا اگر بائی سائیکل چلا لیں 1 گھنٹہ گرمی میں، تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ بھاگنے سے جو ہے نا اتنا جلدی جو ہے نا وزن کم نہیں ہوتا۔ آپ دوسری ایکسرسائزز کریں، بہت سی ایکسرسائزز مل جاتی ہیں، آپ فیٹ کم کرنے کے لیے جو ہے سرچ کر لیا کریں، آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ سرچ کیا کریں، بہت ساری ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو فیٹ کم کرتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اسٹیئرس ہیں نا، سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ سیڑھیوں پر چڑھیں اتریں، پھر چڑھیں پھر اتریں، پھر چڑھیں پھر اتریں۔ دن میں جو ہے نا صبح جو ہے نا اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا ناشتہ کرنے سے پہلے آپ 4 سے 5 دفعہ جو ہے نا سیڑھیاں چڑھیں، پھر اتریں، ٹھیک ہے؟ اور بھی دیگر ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تو اب وہ میں اگر بتاؤں تو میری ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جانی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میری ٹپس یاد ہو گئی ہوگی آپ کو۔ کھانا دن میں 2 دفعہ کھانا ہے، کھانے میں آپ نے سلاد کو لازمی لینا ہے، پروٹین کا لازمی لینا ہے، ایسڈ لینا ہے، جب بھی روٹی کھانی ہے تو اس میں ہلکا سا دیسی گھی لگا لینا ہے، چاول کھانا ہے تو اس میں تڑکا لگا لینا ہے، اپنی خوراک میں جو ہے ایسڈ سورس کو شامل کرنا ہے، نیند کو بہتر بنانا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 5 ٹپس ہیں، اس پر عمل کریں، آپ کا وزن جو ہے وہ جلد از جلد کم ہو جائے گا، اور جلد از جلد تو نہیں لیکن انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو بہت فرق ملے گا۔ جو آپ دوسری ٹوٹکے استعمال کر کے تھک چکے ہیں تو آپ یہ نسخے آزمائیں، یہ 5 ٹپس آزمائیں، آپ کو بہت جلد فرق ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک میں، کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔